حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل چیرنے والا کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسی ہی آپ نے دودھ پیا تو آپ کے پسیلوں کے زخم سے بہ نکلا۔ اللہ اکبر! طبیب نے اسے کہا، اے امیر المؤمنین، وصیت فرما دے، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ! تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن الیمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن الیمان سے پوچھا، جبکہ خون ان کے پسینوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن الیمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر! یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن الیمان کے ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہذا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدم میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ آپ اس گھر کے مالکن ہیں۔ تو ام المؤمنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسی جگہ کو عمر کے لیے ترک کرتا ہوں۔ اللہ! عبداللہ ابن عمر شاداں و فرحاں واپس آئی اور عرض کی، بابا جان، اجازت مل گئی۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنے گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کے آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میرے میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن ایمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے
جنازے میں شرکت کرے تو میرے میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے، میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہوں، اگر اجازت مرحمت فرما دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر حذیفہ بن الیمان پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن ایمان کو ابا جان کے نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑی ہو کر میں نے کہا، یا آمنا ولدکا عمر فی الباب حل تدنین لہو، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر بیٹا ہے، آپ تدبین کے لیے اجازت دیتے ہیں؟ ام المؤمنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر۔ عمر کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارکباد ہو۔ ام المومنین نے اپنے چادر سمیٹی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کے موت سے اسلام یتیم ہو گیا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔